بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گردن، ہاتھ، پاؤں گورے چٹے بناؤ۔ 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کر کے اسے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دن کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ عجوا کھجور کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے۔ عجوا کھجور دل کے امراض اور ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ پیارے ناظرین، نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ روزانہ 10 دانے تازہ آلو بخارے کے کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گا۔ 8 گلاس روزانہ پانی پینے سے جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 تازہ انجیر کے کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے 1.5 چھٹانک کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے سے کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اور طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لے تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کسی کو لوز موشن لگے ہوں تو کیلا دہی میں ملا کر کھا لیں، لوز موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیموں، ارک گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کے چہرے کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کرکے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ جو لوگ ہفتے میں 1 بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہاری عمر طویل ہوگی۔ پیارے ناظرین، منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ ایسا کرنے سے بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خسخاس اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، ویسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اگر ریشمی کپڑے میں کوئی داغ لگا ہو تو اس کو مٹانے کے لیے یورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت ہو اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن، ذہن میں کئی دنوں، مہینوں، سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ جب کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، آٹا گوندھتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ بنتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے ناظرین، چھہارے کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جسم میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ادرک، پودینہ، انار دانہ، سبز دھنیا، ہری مرچ، کھیرا، لہسن، ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر دہی میں ڈال کر اس کی چٹنی بنا کر کھائیں، آپ کا معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ کھایا پیا سب ہضم ہوگا، پسینہ بہت کم آئے گا، گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ پیارے ناظرین، جگر اور معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پہلے مالٹے کا جوس پینے سے بینائی اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ختم ہو جائیں گے۔ شہتوت کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے 70 سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کے بال گر گئے ہیں یا پتلے اور کمزور ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے بہترین اور سستا تیل بالیچ کے لیے بھی مفید ہے اور بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے۔ پیاز 2 عدد، خالص سرسوں کا تیل 1 پاؤ۔ پیاز کاٹ کر تیل میں ڈال کر ہلکی آنچ پر جلائیں۔ جب پیاز جل کر کالا ہو جائے تو اتار کر چھان لیں اور محفوظ کر لیں۔ روزانہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور انگلیوں سے ہلکا ہلکا مساج کریں، انشاءاللہ 2 ہفتوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین،
اناناس کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر کھانے سے 90 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ ایسے لوگ آم ضرور کھائیں جن کی بینائی کمزور ہو، جن کو بھنگے پن کی شکایت ہو، جن میں وٹامن اے کی کمی ہو، جن کو جسمانی کمزوری ہو، جن کو اپنا رنگ خوبصورت اور چمکدار کرنا ہو۔ سر پہ کیکر کے درخت کے پھول کو پیس کر سورج مکھی کے تیل میں ملا کر سر پر لگانے سے 20 سال تک بال بڑھتے رہیں گے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے دہی کے چند قطرے اپنی ناف میں ڈالنے سے بدن میں طاقت رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔